बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 31 मई है, हफ्ते का दिन है, और वो है ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जिस तरह से पिछले 20 महीने से इसराइल और फलस्तीन जंग जारी है, बल्कि जंग कहना गलत होगा क्योंकि इस वक्त ये तसल्लुत की सारी गेम है और इसराइल फलस्तीन के ऊपर अपना तसल्लुत जमाना चाहता है, जिसके लिए वो मुकम्मल तौर पर वहां से फलस्तीनियों को वाइप आउट करना चाहता है और वहां पे मुकम्मल जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है उसके ऊपर अपना तसल्लुत, अपना कंट्रोल चाहता है, जिसके लिए वो लड़ाई भी कर रहा है। और पिछले 20 महीने से वहां पर 60,000 से ज्यादा लोग जो है वो जान की बाजी हार गए और फिर तकरीबन 1,60,000 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी है, मासूर हैं। और ये जो मुकाबला है, जो इस वक्त रेसिस्टेंस, जो आगे तहरीक है, तंजीम है, उसके साथ है। लेकिन अभी या तो हो ना कि किसी फौज के साथ मुकाबला हो, किसी मुल्क के साथ मुकाबला हो, ये फलस्तीन को तो चंद ममालिक जो फलस्तीनी मतलब जो इस वक्त यूं कहिए कि अरब मुल्क हैं या मुसलमान मुल्क हैं उनकी जानिब से तस्लीम किया गया और चंद एक यूरोपियन ममालिक की जानिब से। लेकिन अभी जो गेम है वो मुकम्मल तौर पर पलट चुकी है, क्योंकि आए रोज हम आपको बता रहे होते हैं कि आज ये जो है वो अरब मुल्क की जानिब से कार्रवाई अमल में लाने के हवाले से फैसला हुआ। यूरोप जो है वो खुलकर सामने आ गया है। अमेरिका के हवाले से जो भी वो उसकी गेमें है वो आपके सामने रख रहे थे, लेकिन अब जो है वो फैसला कुन घड़ी आन पहुंची है। क्यों? क्योंकि 60 साल के बाद अब अरब लीडरशिप जो है वो बैतुल मुकद्दस रवाना हो गई है, यरूशलेम रवाना हो गई है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर, क्योंकि जो नेक्स्ट डे है संडे, वहां पर एक अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है और इसमें यूं कहिए कि आजाद फलस्तीन के हवाले से किस तरीके से ये जो टू स्टेट सोल्यूशन है इसके हवाले से और फिर आजाद फलस्तीन के मामले को लेकर फुल फ्लैज जो प्लानिंग है वो तरतीब दी जा रही है। लेकिन यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट गेम हुई है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त जिस तरह से उसने दौरा किया और अरब जितने भी लीडरशिप है उसको कन्विंस किया ताकि वो अपने इसराइल के साथ मामलात उसको नॉर्मलाइज करें, लेकिन यहां पर अब गेम मुकम्मल तौर पर उलट होने जा रही है। और जो लीडरशिप है अभी सऊदी अरेबिया की जानिब से मामलात नॉर्मलाइज नहीं हुए, कंडीशन उन्होंने फलस्तीन की आजादी के साथ मशरूत की है। लेकिन यहां पर अभी जो गेम है वो मुकम्मल तौर पर पलटती हुई दिखाई दे रही है। उसकी रीजन ये है कि इस वक्त क्योंकि जो इसराइल है वो किसी की सुन नहीं रहा और फिर आइंदा आने वाला जो दौर है वो यूं कह लें कि नई जंगों के साथ जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अरब जो इसराइल वॉर हुई थी 1967 की, उसके बाद ये मामला जो है वो पलटा था, क्योंकि उस वक्त जो है वो वेस्ट बैंक और यरूशलेम जो है वो वहां पर इलाका जो आधा आधा जो है वो इनके पास, उर्दन के पास था, और वो भी उसने इसराइल ने जो है वो अपना वहां से जो है वो छीन लिया और उसके ऊपर अपना तसल्लुत जमा लिया। और फिर यहाँ पे जो अरब इसराइल वॉर हुई थी इसमें 1967 में इनको शिकस्त हुई थी अरबों को। लेकिन अब कहानी के अंदर बड़ा जबरदस्त किस्म का ट्विस्ट आ गया और जिसने पूरे के पूरे सिनेरियो को बदल के रख दिया है, क्योंकि जो आगे से रिटेलिएशन आ रही है और बाकायदा तौर पर जो इसराइल है उसकी जानिब से वहां पर उनको एंट्री की इजाजत नहीं दी जा रही। इसने एक नया जो खेल है वो रचा के रखती है। कैसे, ये आपके सामने रखना। और फिर आजाद फलस्तीन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें 19 ममालिक की जानिब से बाकायदा तौर पर शिरकत करते हुए फलस्तीन की आजादी की हिमायत कर दी गई है, जिसके बाद यूं कह लें कि फलस्तीन के हवाले से एक तारीखी जीत यहां पर दिखाई दे रही है। ये क्या मामला है, आपके सामने रखना। और फिर इसराइली जहाजों का तोड़ जो है वो भी निकाल लिया गया और यमन की जानिब से बाकायदा तौर पर इसराइली जहाजों का तोड़ निकालते हुए उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी जो है उनके हाथ लग गई है और वो अब उन्होंने इसराइली जहाजों को गिराने का ऐलान कर दिया है। अब ये टेक्नोलॉजी कहां से इनके पास आई है और किस तरीके से, मतलब कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इनके हाथ लगी जिसमें उन्होंने इसराइली जहाजों को मार गिराने के हवाले से जो है वो रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त सिचुएशन बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस तरह से अपने बगल बच्चे को बचाने की कोशिशें हो रही थी और वहां पर जो अरब लीडरशिप है, अरब लीडरशिप को साथ में मिलाया गया और हमने देखा कि 57 रुकन इस्लामी इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर खामोश रहा। 60,000 लोग जो है लुक्म अजल बन गए, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि इनके सर पे जूं तक नहीं रुकी। लेकिन अब 1967 के बाद आज तकरीबन 60 साल के बाद पहली बार जो है वो अरब लीडरशिप जो है वो सारी की सारी वहां पर इस वक्त रवाना हो रही है और जो यरूशलेम के अंदर बैतुल मुकद्दस के अंदर इकट्ठे होने जा रहे हैं। महमूद अब्बास के साथ मुलाकात होने जा रही है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ, और वहां पर पूरी की पूरी प्लानिंग किस तरीके से होगा, क्योंकि उसके बाद से लेकर आज तक ये वहां पर नहीं गए। लेकिन जब ये अभी ये सारे का सारा माहौल बना है
اس کے بعد جو سیناریو بنا اس نے حیران کن طور کے اوپر اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکلات کھڑی کر کے رکھتی ہیں، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے ان کو وہاں پر انٹری نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو عرب لیڈرشپ ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتی، اور اگر عرب لیڈرشپ انٹر نہیں ہوتی ہے تو پھر اگلا معاملہ جو ہوگا وہ ان کی نارملائزیشن کی معاملات خراب ہوں گے اور نئی جنگوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت تو پہلے تو نارملائزیشن کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ پوری کی پوری گراؤنڈ بنا رہا تھا، اور اس نے سعودی عربیہ کو کنونس کیا، شام، پھر دیگر ممالک جتنے بھی تھے۔ اب وہاں پہ جب یہ سارے کا سارا سیناریو بنا ہے تو وہاں پر اسرائیل کی جانب سے یہ فیصلہ جس نے سب کو چونکا کے رکھ دیا۔ اب خبر سنیں، خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ اسرائیل ٹو بلاک سعودی لیڈ ڈیلیگیشن فرام وزٹنگ ویسٹ بینک۔ جو ویسٹ بینک ہے وہاں پر سعودی عربیہ کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ سعودی عربیہ لیڈ کرتا ہے، اس ڈیلیگیشن کو وہ ویسٹ بینک پہنچ رہا ہے اور اس کو اسرائیل کی جانب سے بلاک کر دیا گیا ہے۔ The Israel has denied the entry of a Saudi-led delegation of Arab ministers to the occupied West Bank in a move that risked derailing normalization talks and escalating regional tensions amid the genocide in اب آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے سارے کا سارا سیناریو، سارے کا سارا ملبہ، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو یہ جو ساری کی ساری نارملائزیشن کی باتیں تھیں وہ ختم، اور نیا ایک محاذ، نئی جنگوں کا آغاز ہوتا ہوا یہاں پر دکھائی دے رہا ہے۔ Israel has blocked a high profile delegation of Arab foreign ministers led by Saudi foreign minister Prince Faisal bin Farhan from visiting the West Bank۔ مطلب وہ سعودی فیصل جو فارن منسٹر ہیں فیصل بن فرحان، ان کی لیڈرشپ کے اندر تمام تر یہ ڈیلیگیشن، ہائی پروفائل ڈیلیگیشن جو ہے وہ وہاں پر جا رہا ہے، لیکن اس کو روک دیا گیا۔ ڈیلیگیشن ایمڈ ٹو سپورٹ پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ، مطلب جو ڈیلیگیشن ہے وہ اس کا مقصد ہی جو فلسطینی ریاست ہے اس کے قیام کو لے کر وہاں پر جا کر معاملات کو ڈیل کرنا ہے۔ This visit would have marked the first of its kind since Israel occupied the West Bank in 1967. Sources indicated the visit was meant to reinforce support for Palestinian statehood and signal Arab solidarity with the Palestinian cause۔ مطلب وہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اس جو ڈیلیگیشن کا مقصد جو ہے وہ آزادی فلسطین ہے، اور یہ تقریباً 1967 کے بعد جب یہ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اس کے بعد یہ پہلا دورہ ہے جو کہ اس طرح سے ایک فلسطینی ریاست کی سپورٹ میں جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اب جو حالات ہیں وہ کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ The decision to block the visit was reportedly made during a ministerial meeting chaired by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu۔ مطلب نیتن یاہو کے زیر صدارت وہاں پر میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ اس لیڈرشپ کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا۔ The move is likely to escalate tensions between Israel and regional Arab powers, especially as the war on Gaza enters its 20th month۔ مطلب جب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ جاری ہے 20ویں مہینے کے اندر یہ داخل ہو چکی ہے، اب جب یہ معاملات بن رہے ہیں تو اسرائیل اور عرب جو اس وقت ریجنل معاملات ہیں وہ انتہائی خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کو انٹری کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اکارڈنگ ٹو ایکسیوس، جو ایکسیوس اخبار ہے وہ کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان پرسنلی سپورٹڈ دا انیشیٹو ایز اے جیسچر آف سپورٹ فار دا امبیٹلڈ پیلسٹینین اتھارٹی۔ مطلب وہ باقاعدہ طور پر وہ محمد بن سلمان جو ہے وہ خود اس کو پرسو کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے جو فلسطینی اتھارٹی ہے اس کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جو فلسطینی ڈیلیگیشن ہے اس کی جانب سے جو یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک تقریب رکھی گئی ہے جون کے 17 سے 20 تک جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اس میں العربیہ نے رپورٹ کیا کہ 19 countries participated in preparing for the two-state solution conference۔ جو اس وقت ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے کانفرنس کو لے کر، ٹو اسٹیٹ سولوشن کانفرنس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اس کو لے کر باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بتایا گیا کہ یہ 19 جو ممالک ہیں وہ اس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اس کا باقاعدہ طور پر جو حمایت کا اعلان کر دیا، اور فلسطین کی یہ ایک بہت بڑی تاریخی فتح ہے کہ یہ 20 ممالک جو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور آزادی فلسطین کو کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ معاملات چل رہے ہیں، دوسری طرف جو فلسطینی مزاحمت ہے وہ کارروائیاں کر رہی ہے، وہ حملے کر رہی ہیں، مختلف بلڈنگز، مختلف گاڑیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پھر ان کے اوپر جوابی کارروائیاں ہو رہی ہیں، بلکہ جوابی کارروائیاں کیا، یہ جوابی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب جو یمن ہے، یمن کی جانب سے جو ایک کلیم کیا گیا اس نے سب کو چونکا کے رکھ دیا ہے
کیونکہ اس وقت جو یمنی حوثی ہیں ان کی جانب سے کلیم کیا گیا کہ ان کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی لگ چکی ہے کہ اب ان کے پاس وہ جو اس وقت اسرائیلی جہازوں کو کاؤنٹر کرنے کا پلان ہے وہ آ چکا ہے، اور اب اگر ان کا کوئی بھی جہاز یہاں پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ کوئی بھی بچ کے نہیں جائے گا اور ہم گرانے کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر وارننگ جاری کی ہے۔ اب خبر کیا ہے، صنعاء ڈکلیئرز اسرائیلی ملٹری راؤٹس ایز کمبیٹ زونز۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی اسرائیلی روٹس ہیں وہ یوں کہہ لیں کہ کمبیٹ زونز ہیں، اب وہاں پر ان کے اوپر حملے ہوں گے۔ اور اس حوالے سے آج یمنی لیڈر ری افرمڈ the capability of his armed forces to engage Israeli warplanes without disrupting international air or sea traffic۔ مطلب یا تو وہ بے شک فضائی طور پہ آئیں یا پھر سمندری طور پہ ہم ان کو وارن کرتے ہیں کہ اب وہ محفوظ نہیں ہے۔ یمنی پریزیڈنٹ مہدی المشرات for the safety of air and maritime navigation in areas where our armed forces operate, we have directed that the routes used by the Zionist enemy to attack our country be designated as۔ مطلب انہوں نے بتایا کہ ہم نے وہ ڈیزیگنیٹ کر لیے، اب کوئی بھی اگر ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہم ان کے جہاز کو گرائیں گے۔ پریزیڈنٹ نے مزید کیا کہا، to ensure the safety of airliners they must avoid navigating along the routes used by the Zionist entity to carry out aggression against our country۔ مطلب اس نے یہ جتنے بھی ایئر لائنرز ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ان کی سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے اس نے کہا کہ ہم وارن کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پر ان کے جہاز کو جا رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ جائے، کیونکہ ہم ان کو ٹارگٹ کرنے والے ہیں۔ اور پھر مزید اس نے کہا کہ our armed forces will be available and able to deal with hostile aircraft without causing any harm to air or maritime navigation۔ مطلب فضا کے اندر مار کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ چکی ہے، ہم ان کے جہاز کو گرائیں گے۔ اور میری ٹائم نیویگیشن جو ہے وہ پوری کا پورا انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تو پہلے ہی انہوں نے اپنا مکمل طور پر تسلط جما کے رکھا ہوا تھا۔ پھر مزید اس نے کہا گڈ نیوز اباؤٹ the Zionist enemies aircraft used in aggression against our country will reach you soon, God willing۔ مطلب اس نے کہا کہ اب جو حملہ ہوگا وہ کوئی بھی بہت اچھی خبریں آپ کو ملیں گی، کیونکہ یہ کوئی بھی ان کا جہاز آتا ہے ہم ان کو گرا کر آپ کو دکھائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی، وہ یا تو ڈیفنس سسٹم وہ اس طرح سے ان کے پاس پہنچ چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چائنا کی جانب سے پہلے بھی سپورٹ کیا جا رہا تھا، ایران کی جانب سے سپورٹ کیا جا رہا تھا، لیکن جو ٹیکنالوجی امریکہ کی جانب سے بھی پہلے ان کے اوپر الزام عائد کیا گیا تھا چائنا کے اوپر کہ انہوں نے ان کو ٹیکنالوجی دی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر ان کے پاس خطرناک قسم کے میسائل اور پھر ان کے سگنلز کو جیم کرنا اور وہ والی ٹیکنالوجی۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ چائنا، رشیا جو کہ بھرپور طریقے سے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اگر تو وہ اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود تو اتنی بڑی جو ایک شاہکار ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں فی الوقت، میں بھی کر بھی لیں، لیکن ابھی تک اس کا مطلب ہے یا تو چائنا ہے یا رشیا اور یا پھر ایران ہے۔ یہ تین ممالک آن دا بیک آف یمن ہے جو کہ دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔